نظام تعلیم ہے نا مکمل اپنے جمی مندرجات کے لحاظ سے اور جمی اجزاء کے لحاظ سے یہ محض حرام قطعی نہیں ہے، بلکہ اس کی حرمت جو ہے وہ قطعیت کے ساتھ ضروریات دین سے بھی ہے۔ اس کا حرام ہونا جو ہے وہ ایسا واضح مسئلہ ہے، یعنی مجموعہ نظام تعلیم کا، کہ اس کے ہر جز جو ہے وہ اسی طرح درست برقرار رکھی جائے اس کی۔ ہاں یہ تو صرف ائمہ کا کیا، اس میں عامہ مسلمین، ضروریات دین کا مسئلہ وہی ہوتا ہے نا کہ خواص تو خواص، عامۃ المسلمین جو ہیں ان کے نزدیک جو ہے اس کی حرمت واضح ہو، دین کا وہ ایسا واضح اور روشن مسئلہ ہو۔ تو باقی ہے اس کے جو اجزاء ہیں، ترکیبی اجزاء جو ہیں اس نظام تعلیم کے، ٹھیک ہے نا۔ نظام جو ہے وہ متعدد امور کے مجموعے کو کہیں گے، متعدد امور کے مجموعے کو نظام کہیں گے۔ تو یعنی جن کے مابین، ان امور کے مابین آپس میں نظم و نسق ہے، اور وہ جو امور ہیں آپس کے اندر وہ مرتب ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو نظام تعلیم ہے اس کا سازشی ہونا اور اس کا حرام ہونا اور اس کا متعدد قسم کے مفاسد کا جو ہے مرکز ہونا جو ہے وہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ حرام و خاص اس سے واقف ہے۔ باقی ہے اس کی تقسیم، جب ہم کریں گے اس کے اجزاء ترکیبی کی تقسیم کریں گے اس نظام کے، تو پھر اس میں ہم تفصیل کے اندر جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو لوگ یعنی اہل اسلام، اہل قبلہ، اہل اسلام جو ضروریات دین کے منکر نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ لوگ جو اس نظام تعلیم کے کچھ حصے کی حمایت میں ہیں نا، وہ بھی اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ اس کے اندر جو مفاسد ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور جو نفع بخش چیزیں ہیں ان کو علیحدہ کر کے تو ان کو رائج رکھا جائے۔ یعنی وہ بھی قائل ہیں ان باتوں کے، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ ان باتوں کی تجویز کریں اور ان کو درست قرار دیں، ان کی تحسین کریں، تصحیح کریں، تو وہ پھر اہل اسلام اور اہل قبلہ سے شمار نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی ایک کم علمی کہہ لو، انجانی کہہ لو، ناواقفیت کہہ لو، جہالت دلالت کہہ لو، کہ وہ اس فتنہ کو نہیں سمجھ پا رہے۔ ہوا پرستی کے ساتھ ہی دلالت ہے، جو بھی آدمی خواہش پرستی میں پڑتا ہے گمراہی میں وہی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بنیادی امر ہے کہ اصل میں یہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ جو اس نظام تعلیم میں فنی حصہ ہے نا وہ حاصل ہونا چاہیے، وہ مفید ہے، اور جو اعتقادی تہذیبی حصہ ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بچا جا سکتا ہے، اس سے بچ کر تو یہ فنی تعلیم جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ وہ اس غلط فہمی کا شکار ہے۔ یہ تو وہی بتائیں گے نا، یہ وہی بتائیں گے۔ ہم تو، ہمارا یہی موقف ہے کہ فنی حصہ تم حاصل ہی نہیں کر سکتے ان کی تہذیب حاصل کیے بغیر۔ جب تک تم اپنے آپ کو ان کی تہذیب میں نہیں رنگو گے تب تک وہ تمہیں فنون نہیں دیں گے، تو اگر فن کا کچھ حصہ دیں گے بھی صحیح تو وہ ذیلی سطح کا فن ہوگا، اعلیٰ سطح کا فن وہ بھی نہیں ہوگا۔ ایک پروفیسر سے میری بات ہوئی تھی اس مسئلے پر، میں نے اس سے پھر یہی پوچھا کہ یار یہ کیوں کہا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ اعلیٰ تعلیم لینے کے لیے انگلستان گئے، اس کا ذرا مجھے سمجھاؤ کہ کیا وجہ ہے۔ یہ وہ اعلیٰ جو کہہ رہے ہیں، یہاں جو انہوں نے نظام تعلیم رائج کیا ہے، یہاں جو نظام تعلیم رائج کیا ہے، کیا یہ اعلیٰ نہیں ہے؟ وہ کون سا حصہ ہے جو اعلیٰ کہتا ہے؟ وہ یہ جو فنون ہیں، تو ان فنون کی جو اعلیٰ ڈگریاں ہیں وہ ان کے پاس ہیں، اور یہ اعلیٰ تعلیم کا حصہ جو ہے وہ ان کے پاس ہے، تو اس لیے اعلیٰ تعلیم لینے کے لیے انگلستان گئے۔ میں نے کہا یہی وجہ ہے کہ یہاں کا پڑھا ہوا جو ڈاکٹر ہے تو وہ اتنا مستند شمار نہیں ہوتا بالمقابل اس کے جو باہر سے پڑھ کر آتا ہے۔
پتہ چلا کہ فنی تعلیم کا جو ایک اعلیٰ معیاری حصہ ہے وہ ابھی تک بھی ان کے پاس ہے، تو یہاں پھر کون سا حصہ رکھا ہوا ہے؟ تو اصل وہی بنیادی بات ہے کہ انگریز نے جس مقصد کے لیے نظام تعلیم یہاں رائج کیا تھا نا، فکر و عمل کے اعتبار سے انگریز بنانا، اور تہذیب جو ہے وہ فکر و عمل کے مجموعے کو کہا جاتا ہے. یعنی تہذیب جو ہے وہ محض افعال اخلاق ان کو نہیں کہا جاتا، بلکہ سوچ فکر اور اخلاق و اوصاف ان کے مجموعے کو تہذیب کہا جاتا ہے. تو جب ہم کہیں گے کہ انگریزی تہذیب رائج ہو گئی ہے، انگریزی تہذیب کے لیے ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فکر، جب فکر میں انگریزیت آ گئی تو عقائد کا کیا بچا؟ اسی کی طرف اقبال نے کہا ہے نا، تنبیہ کی ہے کہ اس دور میں ہے شیشہ عقائد کا پاش پاش، کہ عقائد برباد کیے ہیں اس نظام تعلیم میں. تو بس وہی کہ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاق بھی ساتھ. یعنی انہوں نے، جن لوگوں نے اس طرف رغبت کی، کچھ تو وہ تھے نا کہ جو اس فتنہ سے واقف تھے کہ جب ہم قوم کو انگریزی فنون کا دلدادہ بنائیں گے اور وہ انگریزی ہنر اور فن جو ہے حاصل کرنے کے لیے جب ان کا نظام تعلیم جو ہے اپنے اندر رائج کریں گے اور اس کو اختیار کریں گے تو لا محالہ وہ ان کی تعظیم میں رنگ جائیں گے. عقائد، اخلاق، اعمال، سوچ، فکر، افکار سب کچھ انہی کے آ جائیں گے. اس چیز سے واقف تھے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اعتقادی طور پر نیچرل تھے، نیچری تھے، جیسے سر سید احمد خان. اور کچھ لوگ، کچھ طبقہ جو ہے وہ کم فہم ایسا بھی تھا جو زعماء علماء کہلایا جاتا تھا. تو انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ نہیں یہ آپ تہذیب سے بچ کر فنون حاصل کریں. تو ان کی اس کوشش اور کاوش کا نتیجہ یہ نکلا کہ قوم جو ہے وہ انگریزی دلدل میں پھنس گئی، انگریزی فتنوں میں پھنس گئی. اور جو سبحان اللہ کاملین اولیاء صوفیاء کاملین تھے، تو انہوں نے مکمل طور پر یہی کہا کہ نہیں بھائی، اس سے یکسر اجتناب ضروری ہے، اس کا مکمل بائیکاٹ کریں گے تو تبھی جا کر جو ہے وہ ہم اس فتنہ سے بچ سکتے ہیں. انہوں نے بالکل جو ہے نا مکمل طور پر اس کو خیر آباد کیا، اور انہوں نے کہا یہ زہر قاتل ہے، یہ زہر حلال سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ اس سے پھر عقائد جیسے پیر میر علی سرکار تاجدار گولڑا، تاجدار اہل سنت، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ اس موجودہ طرز تعلیم کا اثر یہ ہوگا کہ صوم و صلاۃ کی پابندی اٹھ جائے گی. تو اس کو فرمایا ترقی اسلام کا نام نہ دو، بلکہ ترقی اسباب معیشت کہو، اور وہ بھی غیر شرعی. تو وہ فنون جو ہنر جتنے بھی تھے ان کو فی نفس ہی نہ دیکھا جاتا، یعنی ان کی ذات کے اعتبار سے ان کو نہ دیکھا جاتا کہ یہ فنون اپنی ذات کے اعتبار سے جائز ہیں یا نہیں، بلکہ یہ دیکھا جاتا کہ یہ حاصل کیا کھو کر ہوں گے. جب یہ چیز غور سے دیکھی جائے گی تو پھر یہ کہنا جو ہے وہ ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ نہیں بھائی یہ واقعی جو اسباب معیشت ہیں غیر شرعی. بالکل، کیا کھویا کیا پایا پر جب ہم گفتگو کریں گے نا، پھر جا کر ہمیں یہ پتہ چلے گا، ہمیں یہ احساس ہوگا کہ نہیں بھائی اس سے مکمل اجتناب ہی جو ہے وہی ہم مسلمانوں کو چاہیے. حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بھی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر. ہنر کا تعلق، ہنر کا جو تعلق ہے نا جی، وہ اور امور کے ساتھ ہے. یہ جتنا بھی انہوں نے اسکول کالج کا نظام تعلیم مرتب کیا ہوا ہے، تو اس کا بیشتر حصہ جو ہے وہ اسی چیز پر تو رہا ہے. آرٹ ٹیسٹ اور یہ کلرک بنانا، یہ جیسے انہوں نے، آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا وہ لسان الاسد اکبر الہبادی کے عنوان سے انہوں نے یہی بات واضح لکھی.
بعد میں انہوں نے رفتہ رفتہ جب یہ دیکھا کہ یہ ہماری تعظیم میں پورے رنگے جا چکے ہیں، لہٰذا اب انہوں نے کہا بھی اس میں ایسا کر لو کہ اب ان کو کچھ نہ کچھ فنی اور تعلیم دینا شروع کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب جو بھی فنون اور ہنر ان کے پاس آئیں گے اس کے ساتھ یہ ہماری تہذیب کا تحفظ کریں گے، اپنی تہذیب تو کھو بیٹھے، یہ اصل میں زیادتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں جی آپ ان چیزوں کے خلاف بولتے ہیں تو ہم جدید آلات کے ہم اس کو کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ موبائل یہ باقی چیزیں ساری ہم کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ یہ اکثر اعتراض ہوتا ہے۔ یہ استعمال ہے نا، یہی تو وجہ ہے نا کہ اصل بنیادی امر وہی ہے کہ کافر کو، کافر کی اشیاء کو استعمال کرنا جائز ہے، استعمال ہونا منع ہے۔ ان کے ہاتھوں استعمال ہونا جائز نہیں ہے، باقی ان کی اشیاء کو اور ان کو استعمال کرنا یہ تو ہمارے سبحان اللہ اسلاف کا طریقہ ہے۔ ہمارے صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ کافر کو بھی استعمال کرتے تھے، کافر کی اشیاء کو بھی استعمال کرتے تھے۔ استعمال وہی کرے جو استعمال ہو نہیں رہا، کیوں مولانا؟ جو استعمال ہو رہا ہے اس کے لیے پھر استعمال کرنے کی اجازت قطعاً نہیں ہے۔